بھیکتا نبی محتشم ہو، بھیکتا نبی محتشم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید نور الہی اس چینل پر۔ چلیے مدنی قافلے پر اور مدنی پھول چنتے ہیں اور چمتے ہیں اور اس کی خوشبو حاصل کرتے ہیں اور دین علم اور نور الہی کے عشق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات کو ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الہی کے جتنے بھی سبسکرائبرس ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں بنا سبسکرائب کیے، سب کے میرا سلام ہے، اور پھر بھی جو نا چند لوگ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ آج میرا جو موضوع ہے، کافی ایک عرصے کے بعد جو نا اپنی ملاقات ہو رہی ہے، اور موضوع یہ ہے کیونکہ اس وقت جو نا سیزن جو چل رہا ہے نا وہ ہے حجۃ یعنی حج کا۔ حجۃ الوداع تو نہیں کہہ سکتے ہیں، حجۃ الوداع جو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نا ہو گیا، لیکن وہ میٹر الگ ہے، وہ اس پر جو نا وہ مضمون پر ہم بعد میں آتے ہیں۔ حج کا مہینہ، ٹھیک ہے، یہ آج کل جو ہے نا میں اس پر بھی میں آتا ہوں، میں شارٹ اینڈ سویٹ سم میٹرز جو نا میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کی مجالس ہے، ان میں بھی جو ہم لوگ اکثر پیش کیا کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت ہے، مشائخ اعظام۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج ضروری ہے، فرض ہے، لیکن فرض ان پر ہے جو پیسے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پیسے والا نہیں ہے اس پر جو حج کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا حج جب بھی مکمل ہوتا ہے تب جو ہے نا میرے بات تو الگ ہے۔ آج کل جو ہے نا شیعہ لوگ بھی جو ہے نا کئی لوگ جو ہے نا جاتے ہیں، وہابی لوگ بھی جو ہے نا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے جو ہے نا صرف مکہ سے جو ہے نا ریٹرن ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو ہے نا حج کرنا، یہ عمرہ کرنا جو ہے نا پیشن بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اتنا پیشن بن چکا ہے۔ خیر اس پر جو ہے نا کئی آیتیں ہیں، اگر میں کوٹ کرنے بیٹھ جاؤں نا، کئی دلائل دینے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، میں ان پر نہیں آنا چاہتا۔ میں شارٹ اینڈ سویٹ بنا عربک الفاظ یوز کیے بنا میں ترجمات کے ساتھ میں کہہ دوں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اجمعین جو ہے نا، جب حرم کعبہ کی جب یہ بنیادیں ڈال رہے تھے، تو اس وقت جو ہے نا اللہ پاک سے جو ہے نا حکم ہوا تھا کہ اس حرم کعبہ یعنی جو میرا گھر ہے نا، اس کو پاک صاف رکھا کرو، ٹھیک ہے، اور آنے والوں کے لیے جو ہے نا زیارت کے لیے جو بھی آتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا پاک صاف رکھا کرو اور عبادت کی جو ہے نا جگہ بنا دو، ٹھیک ہے۔ تو مختصر سی یہ جو ہے نا قرآن کریم کے اندر بھی، سورہ بقرہ میں بھی جو ہے نا آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور میں کئی آیتیں کوٹ کر سکتا ہوں۔ بڑے بڑے حافظ و عالم بھی جو ہے نا یہ اچانک دیکھ رہے ہوں گے۔ I don't want to all this, but one thing I would like to say، یہ عربک الفاظ کہہ کر کے اس کے ترجمات پیش کرنے سے جو ہے نا امت کی اصلاح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ امت کی اصلاح جو ہے نا کچھ اور بیس پر ہوتی ہے، وہ عاشق رسول پر ہوتی ہے، وہ دعوت پر ہوتی ہے، سنی اجتماعات پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور کی یاد میں رونا، صرف رونا حضور کی یاد میں اتنا ہی نہیں ہے، ریسپانسبلٹیز بھی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو ہے نا تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے نا اپنے کو ریسپانسبلٹیز جو ہے نا پیش کیے، پتہ ہے
حضور نے جو ہے نا سارے کے سارے بتلا دیے ہیں. حضور جو ہے نا سائنٹسٹ بھی ہے, حضور ریڈیولوجسٹ بھی ہے, کارڈیولوجسٹ بھی ہے, حضور فلاسفر بھی ہے, حضور کیا کچھ نہیں ہے. جو کچھ حضور ہے قرآن سارا کا سارا وہی ہے. ٹھیک ہے, جو قرآن جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا حضور کا خلاصہ ہے. یعنی حضور قرآن کا جو ہے نا خلقۂ عظیم ہے. ٹھیک ہے, قرآن کا لباس ہی حضور ہے. جو حضور کو انکار کیا وہ کافر سے گئے گزرا بدتر نکلا ہو. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انکار کیا نا, وہ لاکھ قرآن پڑھے, لاکھ نمازیں پڑھے, لاکھ حج بھی کر دینا, حرم کعبہ کا حتیٰ کہ صحن بھی جو ہے نا جھاڑو دے کر کے آئے تو اس کی کوئی اوقات اللہ کے فرشتوں میں نزدیک نہیں. ٹھیک ہے, تو اینی وے یہ پرانی آیتوں کا جو نا کوڈ دینا, حدیثوں کا جو نا آیتوں کا وہ عربی کا جو نا کوڈ دینا, یہ سب جو نا یہ ٹائم پاس کے کام میں نہیں کرتا میرے چینل پہ. ٹھیک ہے, میں سمجھاتا ہوں کھلا کھلا تاکہ جو نا آپ مسلمان بھی جو نا سمجھ سکے کہ اسلام مکمل ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے. ٹھیک ہے, تو جب حرم کعبہ جب بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا, تو اس کے بعد جو ہے نا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مزدوری مانگی. دیکھیے بھائی, میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سب سے, مزدوری کب مانگی جاتی ہے؟ بھائی آپ کوئی کام کر رہے ہو تو آپ مزدوری مانگتے ہو. بھائی موویز کے جو نا ڈائلاگس بھی ہے, امیتابھ جی کا, امت جی کا بھی جو نا ڈائلاگ ہوگا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. آج کل جو نا موویز تو دیکھتے ہیں, کوئی دودھ کے گروہ میں نہیں, میں بھی جو نا دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں خود جو ہے نا سائنس اسٹوڈنٹ بھی ہوں, لا گریجویٹ بھی ہوں, ہیومن رائٹس لائر بھی ہوں. ٹھیک ہے, اینی وے میں ایک بات پوچھتا ہوں, مزدوری مانگنا حق ہے اور فرض بھی ہے اور ضرور بھی ہے. ٹھیک ہے, بنا مزدوری مانگے جو نا کون کام کرتا ہے؟ پکا. پھر ابراہیم خلیل اللہ نے کیا مزدوری مانگی؟ یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات ہے. حرم کعبہ جو ہے نا حج کا مرکز کیسے بنا؟ انہوں نے مانگا کہ میری ذریت میں, میری اولاد میں, میرے بلڈ میں, میرے ڈی این اے میں ایک ایسا بھیجیو. آلریڈی پیپر آؤٹ ہو چکا تھا, ان کو پتا تھا, ان کو پتا تھا, جو کتاب پڑھ پڑھ کر کے سنائے, جو حکمت کی باتیں بتلائے اور جو پیار سے باتیں بتلائے, وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کو میری ذریت میں دے دے. میں یہ مزدوری مانگتا ہوں تجھ سے, بس کچھ نہیں مانگتا. ٹھیک ہے, چلو ہوا بھی یوں, آ تو گئے حضور, یہ تو اول, ورنہ نبوت کا نظام ہی نہ ہوتا اگر حضور نہ ہوتے, نہ یہ دنیا بنتی, نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی. ٹھیک ہے, اور نہ آدم و حوا ملتے. ٹھیک ہے, خیر چھوڑو, یہ بہت لمبی بات ہے. میں فی الحال میں شارٹ, ارلیئر واٹ آئی سیڈ شارٹ. اوکے, پھر حج کا نظام کب سے آیا؟ حضرت ابراہیم جو ہے نا, جب اپنی زوجہ اور اپنے چھوٹے معصوم بچے کو اسماعیل کو چھوڑ دیے ایک صحرا میں, وہ پوچھنے لگی آپ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ یہ تو بتلاؤ مجھ کو, کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کاش اگر آپ اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو تو میرے لیے اللہ کافی ہے. تو کہا ہاں, میں اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے. ٹھیک ہے, دیکھیے آنسو چھپانے سے چھپتے نہیں, کہ جب آنکھ بھر آتی ہے تو رکتے نہیں. لیکن عشق الگ چیز ہے, کئی کوالٹی سے, لیکن آپ لوگوں کو سمجھانا ایک الگ بات ہے. ورنہ اگر میرے آنسو بہے جائے تو آپ لوگ جو ہے نا پھر خیر بات الگ ہے. تو وہ میں اللہ کے سہارے دنوں میں چھوڑے جا رہا ہوں. جب وہ چھوڑ کر تو جنت چلے گئے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے. ٹھیک ہے, اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہے. ٹھیک ہے, وہ چھوڑ کر تو جنت چلے گئے. اب دیکھیں نا, معصوم بچہ, شیر خان, دودھ پیتا بچہ, پانی کی ضرورت پڑی, حکم ہوا, بس زمزم
آج بھی زمزم کا پانی، جو زمزم کا جو واٹر ہے نا، اس پر سائنٹسٹ جو ہے نا ریسرچ کر رہے ہیں. آپ حیران ہو جاؤ گے، عقل حیران ہو جائے گی آپ سب کی، کہ زمزم کا پانی آج تک جو ہے نا خراب نہیں ہے. ٹھیک ہے، نو کلر چینج، نو اسمیل چینج. ٹھیک ہے، زمزم کا پانی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حج کے لیے جائیں گے. حج کس کا؟ حج ہے کیا؟ یہ حج وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے جو سنتیں ادا کی. ہم کنکریاں مارتے ہیں وہاں پر، شیطان تھوڑی نا ہے، شیطان تو اپنے اندر ہی ہے. ہم خود جو ہے شیطان کے ساتھ جو ہے 24 آورس رہتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر مارتے ہیں وہ سارے ارکان. تو حج کرنا لہٰذا فرض ہے. کس کے لیے؟ پیسے والوں کے لیے. جو نہ کر سکے، مجھ سے اگر بندہ اگر کے پوچھے کہاں جا رہے ہو، میں حج کو جا رہا ہوں، یہ نہیں کہوں گا میں. پتہ ہے میں کیا کہوں گا؟ ارے بھائی یہ تو جناب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو، ان کے پاس میں نا، میں مدینہ جا رہا ہوں، بس یہی کہو. کیونکہ حج کہاں سے ملا آپ کو؟ مدینہ سے. قرآن کہاں سے ملی؟ مدینہ سے. حدیث کہاں سے ملی؟ مدینہ سے. کعبے کی عظمت کہاں سے ملی؟ مدینہ سے. خدا کا وجود کدھر سے پتہ چلا؟ مدینہ سے. انبیاء کے جو نا سارے حالات کہاں سے پتہ چلے؟ مدینہ سے. ارے مدینہ نہیں ہے تو پھر تم کہاں سے آئے؟ سو لہٰذا مدنی قافلے میں آ جاؤ. ابراہیم بھی مدینے میں ملیں گے، اسماعیل بھی مدینے میں، اور سارا کعبہ بھی مدینے میں، حتیٰ کہ کعبہ خود مدینے میں. ٹھیک ہے، تو ہمیں پہلے مدنی قافلے میں جوائن ہونا. جوائن کیسے؟ دل سے، روح سے، پیار سے، الفت سے. اور ایک بات یاد رکھ لیں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. یعنی بے شک ان مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے. ہاں یقیناً یہ اللہ کے آخری نبی اور سارے رسولوں کے سردار ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور بے شک اس کی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اور بے شک میں سننے اور دیکھنے والا ہوں. ٹھیک ہے، تو جو کچھ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابراہیم بھی آئے حضور کی یاد کے لیے. پتہ ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ ہے. وہ بکریوں کا اتنا ریوڑ تھا مطلب ہے کہ اب دیکھنا وہاں پر ملائکہ جو نا اللہ پاک سے کہنے لگے کیا ہے آپ کے نبی ابراہیم جو ہے نا بہت دنیا داری میں جو نا گم ہو چکے. ایسا بھی ہے کیا؟ چلو ٹھیک ہے، جا کر کے آزما. اب ملائکہ کی جو نا ایک جماعت اتری، وہ اذان دیتے ہوئے آئے. پہلی مرتبہ اذان دیکھیے، اذان کب سے ہے؟ آدم سے، حضرت سیدنا آدم سے. اذان کب سے؟ حضور کا نام کب سے؟ کب سے دنیا نہ بنی تبھی سے. ہم عقل کے اندھے ہیں، ان کے اندھو، ہوش میں آؤ، سنو. حضور اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. تو اذان دیتے ہوئے تو ابراہیم نے جو نا وہ اذان پہلے جو نا سن لی. وہ جو نا پیچھے مڑ کر کے جو نا اللہ کے فرشتے جو نا جانے لگا. ایسے جا کر کے جو نا اس کا دامن پکڑ لیا. رکو، کیا ہوا؟ نہیں دوبارہ اذان دے دو نا پلیز، دوبارہ دو. بولے نا ایسے پہلی مرتبہ مفت میں ہو گیا، ایسے تھوڑے نہ دیں گے، ایسے نہیں دیں گے. میرا کیا ہے، آدھی بکریاں دے دو. میرا منظور؟ چلو منظور. دوبارہ اذان دی، آخری لطف لے لیے حضرت ابراہیم خلیل کا. تو پھر جو نا پیاس نہیں بجھی، پھر جو نا وہ جانے لگے بکریوں کو لے کر کے آدھے. پھر جو نا دامن پکڑ لیا ایسے آ کر کے. پھر بولے نہیں رکو. کیا ہوا؟ دوبارہ دو. پھر اب کیا دو گے؟ جتنے بھی ہیں وہ سارے دے ڈالوں گا میں، اور کیا. اچھا دوبارہ اذان ہوئی، اللہ کی حمد و ثنا ہوئی. اب وہ جب جانے لگے پھر دامن پکڑ لیے. پھر جو نا پھر روکے، پھر پیچھے مڑے. کیا ہوا؟
دوبارہ اذان دو. اب بچہ ہی کیا ہے آپ کے پاس میں؟ ہاں میں ہوں نا. اور آپ کیا کرو گے؟ ارے بھائی ان بکریوں کی جو نا رکھوالی جو کرنی ہے نا وہ تو مجھ کو کرنی ہے. ارے دوبارہ تو جو نا پھر حمد و ثنا بیان کرو نا یار, کرو نا پلیز. پھر حمد و ثنا بیان ہوئی تو آخر کار جب وہ وجد کے حالت میں آ گئے تو سارے ملائکہ جو ہے نا وہ اصلی شکل میں کہنے لگے کہ بھائی ہم اللہ کے فرشتے گانے الہیہ آئے, ہم آپ کو آزمانے آئے تھے. یہ رہی آپ کے بکریاں, یہ رہے آپ کے ریوڑ, ہم چلتے ہیں, اللہ حافظ. بالکل جب اسماعیل کو جب ذبح کرنے کے لیے جناب ابراہیم جب لے کر کے جا رہے تھے تو ان کی زوجہ کی, حضرت ابراہیم کی زوجہ کی ایک کان میں آ کر ابلیس نے کہا یہ قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تیرے بیٹے کو, مت بھیج. کہا جو اللہ کی مرضی ہے. پھر دوسری جانب آیا, کہنے لگا یہ قتل کر دے گا, چھری چلانے والا ہے اسماعیل پر, کیوں بھیج رہی ہے؟ میرا اللہ کی مرضی ہے, وہ میرے شوہر ہے, اس کا باپ ہے, تو چھوٹ یہاں سے, دور ہو جا, میں لعنت بھیجتی ہوں تجھ پر. جب وہ جانے لگے اسماعیل کو لے کر کے, پھر بھی شیطان جو نا آیا, آ کر کے کہنے لگا دیکھ تجھ کو جو نا تیرا باپ قتل کرنے کے لیے جو نا لے جا رہا ہے, ذبح کر رہا ہے, تو رک جا. تو کنکریاں لے کر کے جو نا مارنے لگی. ٹھیک ہے, جب پہاڑی پر پہنچے تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا حضور آپ آنکھوں پر پٹی باندھو, میرے ہاتھ پیر باندھ دو اور مجھ کو ذبح. جب حضرت ابراہیم نے جب جو نا ذبح کے لیے نا چھری اٹھائی نا, آپ کے گلے پر وہ چھری نہیں چل سکی, تیز ترین تھی حالانکہ. کیوں؟ جبرائیل کو حکم ہوا, جبرائیل پہاڑوں کو چیرتے ہوئے, آسمانوں کو چیرتے ہوئے جا, جنت سے دمبا لے کر کے جا, ابراہیم کے پاس رکھ ڈال. اسماعیل کے خلاف جو ہے نا خبردار ایک چوٹ بھی نہیں آیا مجھ کو, فوراً لے جا. بس جیسے چھری اٹھی وہ لگی تو کس پر لگی؟ دمبے پر, جانور پر, جنت سے آیا ہوا. آواز آئی, غیب سے ندا آئی, ابراہیم آنکھیں کھولو. آنکھیں جب کھلی تو اسماعیل کو جو نا زندہ پایا اور باحیات پایا اور دمبا قربان پایا. کہا اے ابراہیم تم جو ذریت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا, سب کچھ مانگ رہے ہو, کاش اگر اسماعیل اگر جو ہے ذبح ہو جاتے نا تو کاش کائنات میں ہر ایک مرد کو ایک بچے کو جو ذبح کرنے کا حکم ہوتا. ہم نے یہ نہیں چاہا, ہم نے ظلم نہیں کرنا چاہا, ہم نے چاہا آسانی سے ہو, جانور کو ذبح کیا جائے. دیکھو اللہ کی رحمتیں, اللہ کی ممتا, اللہ کا پیار, اللہ کی الفت, یہ سب ہمیں کہاں سے ملی؟ لہذا عاشقو آ جاؤ, اے مؤمن اسلام, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شراب عشق میں شامل ہو جاؤ. وہ شراب پی لو, وہ پیار حاصل کرو. اللہ پاک ہم کو اور آپ کو سب کو, سارے امت محمدیہ کو, سارے کنٹریز میں جو بھی رہ رہے, جتنے بھی کنٹریز میں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے, واچ کر رہے ہیں, سب کو اس قربانی کو ٹھیک سے کرنے اور قربانی کے جذبات کو سمجھنے, اور ہمیں اپنی زندگی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے زندگیوں کو, اپنے جوانی, اپنے شباب اور اپنے ہوش و حواس, اپنے پیار کو قربان کرنے والا, اور آپ کے تمام امہات المؤمنین سے پیار کرنے والا, تمام اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا, اور ہمیں سچے اسلام پر چلنے والا مسلمان اور مومن اور عاشق بنائے, اور مدنی قافلوں پر اسے چلنے والا بنائے. اللہم آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی بارک وعلی آلہ واصحابہ وسلم اجمعین. اللہ حافظ. فی امان.